اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 26واں روزہ ہے، جہنم سے نجات دلانے والا عشرہ شروع ہے۔ میں ہندنامہ کی اور سے آپ کا اس عشرے میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا انسان اور جنوں کو پیدا کرنے کا ایک مخصوص مقصد تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں بنایا۔ اگر غور کریں تو قدرت کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کی ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، ایک دوسرے کا حامی و مددگار بنایا، رشتے ناطے بنائے، ایک دوسرے کو اس میں باندھ دیا، ان کے حقوق کے ادائیگی کے لیے شریعت دی۔ اس نے انسان کی کامیابی کے لیے پیغمبر اتارے، ان کے ذریعے مارگدرشک کتابیں دی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یعنی اللہ نے انسان کو وہ ساری چیزیں عطا کی جس سے وہ مطمئن ہوں، اللہ کا شکر گزار بنتا بنے۔ اللہ کی نعمتوں کو جاننا ہے، اسے سمجھنا ہے تو قرآن پاک کو پڑھنا ہوگا اور عمل میں لانا ہوگا۔ تو آئیے میں جناب توفیق اسلم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں 26ویں پارے کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 26ویں پارے کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلے سورہ احقاف آ رہی ہے۔ احقاف کے معنی ریت کے ٹیلے کے ہیں، یہ ایک بستی کا نام ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری، اس غالب اور حکیم کی طرف سے۔ شرک کرنے والوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم جس کی پوجا کرتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے، تو وہ آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ آیتیں سن کر انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کہو میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، جو وحی آتی ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کر۔ اس کی ماں نے اسے لیے پھرا تکلیف سے اور جنا تکلیف سے۔ حمل اور دودھ چھوٹنے میں پورے 30 مہینے لگے۔ جب جوان ہوا اور 40 سال کا ہوا، کہا اس نے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور میں ایسے اچھے عمل کروں جس کو تو پسند کرے، اور مجھے نیک بنا، میری اولاد کی اصلاح کر دے، یعنی انہیں بھی نیک بنا۔ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور مجھے مسلمانوں میں سے بنا دے۔ ایسے لوگوں سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کریں گے اور ان کے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ جنتی لوگ ہیں، ان سے سچا وعدہ ہے جو کیا گیا ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کے لیے کہا تف ہے تم پر، کیا تم مجھے یہ خبر دیتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا؟ بہت سے گروہ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیرا برا ہو، تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں پرانے زمانے کی۔ ثابت ہوا ان پر اور ان جیسے پہلے جنوں اور انسانوں پر کہ انہیں عذاب ملنے والا ہے اور وہ گھاٹے میں ہیں۔ قوم عاد گزر چکی ہے جس کے پاس ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے پیغام پہنچایا، ان کی قوم نے انکار کر دیا۔ تو ایک مرتبہ جب عذاب آ رہا تھا، ابر آیا ایک دم، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابر ہم پر آئے گا اور برسات کرے گا، حالانکہ اسی کے اندر عذاب تھا اور وہ عذاب ان پر آ رہا، اور اس کے اندر آندھی تھی۔ اس نے سب کچھ تہس نہس کر کے چھوڑ دیا، سوائے ان کے گھروں کی کوئی چیز وہاں نہ بچی۔ کیوں نہ مدد کی ان کے معبودوں نے؟ جنات کی ایک جماعت آپ کے پاس سے جا رہی تھی، قرآن سنا انہوں نے تو آپس میں کہا کہ خاموش رہو، اور پھر وہ متاثر ہوئے، وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اترا ہے، اور اس کے اندر ساری اچھی باتیں جو ہے، اور انہوں نے اپنے قوم کے اندر زبردست دعوتی کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم پہنچا دو پیغام کو اور گنہگار ہی ہلاک ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ محمد۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور روکا اللہ کی راہ سے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ جن لوگوں نے مانا اور اچھے عمل کیے اور یقین کیا اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے کہ یہ حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، ان کے گناہ چھپا لیے جائیں گے اور انہیں نیک بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جنگ کے احکام دیے گئے ہیں کہ جنگ میں کیسے کرنا ہے، پہلے خون ریزی، پھر بعد میں کیسے پکڑنا ہے غلاموں کو، اور کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔
اور اللہ یقین کرنے والوں کا سرپرست ہے اور انکار کرنے والوں کا کوئی سرپرست نہیں ہے، یعنی ولی نہیں ہے۔ پرہیزگاروں سے جس جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ اس میں ایسی نہریں ہوں گی جس کا پانی کبھی بدبودار نہ ہوگا، ایسی نہریں وہاں بہیں گی دودھ کی جس کا مزہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے، ایسی نہریں بہیں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے بہت ہی لذیذ ہوگا، اور ایسی نہریں بہیں گی شہد کی جو صاف اور شفاف ہوگا، اور ہر قسم کے پھل وہاں ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی بخشش۔ ایسی نعمتیں پانے والے اور جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، جہاں گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آتڑیاں ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، کیا دونوں برابر ہیں؟ تو کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اور ہم ضرور آزمائیں گے تم میں سے مجاہد کون ہے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل کود ہے، تم ایمان اور تقوی لاؤ تو تمہیں اجر ملے گا اور تم سے مال طلب نہ کیا جائے گا۔ تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو جو بخل کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے بخل کرتا ہے، یعنی جو ڈپازٹ ہے یہ اللہ کے پاس، اب جو نہیں دے رہا اس کا ڈپازٹ نہیں ہوگا۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو ہم دوسری قوم لے کر آئیں گے جو تم جیسی نہ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ الفتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کھلی فتح دی تاکہ معاف کرے اللہ اگلے اور پچھلے گناہوں کو اور تم پر نعمت پوری کرے اور رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ داخل کرے ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے پاس یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ عذاب دے گا منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، یعنی بہودیو وادیوں کو، کہ انہوں نے اللہ کے بارے میں برا گمان کیا اور وہ اسی برائی کے گھیرے میں آ گئے جس کا مذاق وہ اڑایا کرتے تھے۔ غضب و لعنت ہے اور جہنم تیار کر رکھی ہے ان کے لیے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے تم میں سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی، یعنی بیعت رضوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھوں پہ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ بتا رہا ہے میرا ہاتھ تھا۔ جو اس کو توڑے گا اپنے نفس کے لیے توڑے گا، اور جو وفا کرے گا اس کی وفا اسی کے لیے ہے۔ اللہ بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے۔ سچ کر دکھایا اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ اگر اللہ چاہے تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، سروں کے بال منڈواؤ گے اور کٹواؤ گے بغیر کسی خوف کے۔ وہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس لیے اس نے یہ نزدیکی فتح تمہیں عطا کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی انکار کرنے والوں پہ سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ انہیں رکوع کرتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا پاتے ہو۔ اللہ کا فضل و رضا وہ تلاش کرتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہیں۔ ان کی صفت توریت میں اور انجیل میں یہ کہی گئی ہے، جیسے ایک کھیتی نکالی جس نے کومپل جو بالکل سوئی کے جیسی ہوتی ہے، پھر اسے مضبوط کیا، وہ موٹی ہوئی، پھر کھڑی ہو گئی اپنے نال پر، یعنی اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ بھلی لگتی ہے تاکہ وہ غصہ دلائے انکار کرنے والوں کو۔ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے ان سے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے۔ حجرات کے معنی کمرے کے ہیں، اور فتح یعنی کامیاب۔ اے لوگوں جو یقین کرنے والے ہو، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ اور اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں نادانی سے تم کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو پھر تمہیں نادم ہونا پڑے۔ اس لیے کوئی خبر آئی تو اس کی تحقیق کرنا چاہیے، ورنہ کسی کو نقصان پہنچائیں تو نادم ہونا پڑے گا۔ اگر ماننے والوں کے دو گروہ لڑ جائیں تو ان میں صلح کراؤ، اگر اس میں سے کوئی ایک زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس سے لڑو، اگر وہ رجوع ہو جائیں تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دو۔ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پر اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے
ताने देकर नकटा है, गिड्डा है, ऐसा जो बोलते ये नहीं बोलना चाहिए। बुरे अल्काब से मत बुलाओ और ना उनका नाम बिगाड़ो। ईमान के बाद गुनाह में नाम कमाना बुरी बात है, और अगर तुम इससे बाज नहीं आओगे तो तुम्हारा शुमार जालिमों में होगा। यकीन करने वाले ये जान लें, यानी मुसलमान यकीन मोमिन के गुमान करने से इन्हें बचना है, क्योंकि बहुत से गुमान गुनाह होते हैं। और न तुम जासूसी करो लोगों की, न ग़ीबत करो एक दूसरे की। क्या तुम में से कोई पसंद करता है कि वह अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। ऐ इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, फिर तुम्हारी जातियाँ और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के पास तुम में सबसे बड़ा वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है। इसके बाद सूरह क़ाफ है। क़ाफ हुरूफ मुक़त्तआत में से। क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं, जो दूसरी बार पैदा किए जाने में ये शक कर रहे हैं? बस हमने इंसान को पैदा किया, जानते हैं जो उसके दिल में वसवसे गुजरते हैं। हम उसके शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं और उसके दाएं बाएं लिखने वाले फरिश्ते बैठे हुए हैं। उनकी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता मगर उसे वो लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। मौत की बेहोशी आने वाली है, सकरतुल मौत लाजिम है, जिससे तू बिदकता है। सूर फूंका जाएगा और सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे क्या तू भर गई, वो कहेगी क्या कुछ मजीद है। जन्नत परहेजगारों के करीब लाई जाएगी, कुछ दूर न होगी और इसे में उन्हें हमेशा रहना है। अब ये सूरह ज़ारियात है, इसका थोड़ा सा तो सूरह ज़ारियात आज ही ले रहे हैं हम लोग। तो इसमें बताया गया है आसमान, सूरह ज़ारियात यानी बिखेरने वाली, और आसमानों को हमने अपने ज़ोर से बनाया, बेशक हम इसकी कुदरत रखते हैं। हमने ज़मीन को फर्श बनाया और हम कितना अच्छा बिछाने वाले हैं। हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया ताकि तुम नसीहत हासिल करो। बस तुम दौड़ो अल्लाह की तरफ, बेशक मैं तुम्हारे लिए खुला डराने वाला हूँ। अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद न बनाओ, मैं खुला डराने वाला हूँ। इससे पहले रसूल न आया मगर कहा उन्होंने कि ये जादूगर है और दीवाना है। आप समझाएं, बेशक समझाना मानने वालों को फायदा देता है। मैंने जिन और इंसान को पैदा इसीलिए किया है कि वो मेरी इबादत करें। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे खिलाएं। अल्लाह ही राज़िक़ है और क़ुव्वत वाला है और निहायत कुदरत वाला है। बस सलाम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।